پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے. لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریلیف ملا ہے. 43 اراکین اسمبلی کے استعفے کا جو حکم ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ مجھے آپ کی اس بات پہ بہت اعتراض ہے کہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ان کو. مجھے یہ بتائیے کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت سے نکلی ہے کون سا ایشو ہے وہ جو لاہور کی ہائی کورٹ یا کہیں اور لے کے گئی ہے اور وہاں سے ریلیف نہیں ملا؟ کس بات پہ نہیں ملا؟ وہاں انصاف ہو تھوڑی رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ اب عدلیہ اور عدالتیں انصاف اگل رہی ہیں. پی ٹی آئی لے کے پہنچتی ہے اور وہاں پاتی کہ منتظر ہے انصاف ہمارا، اور کھٹاک سے ان کو جو ہے وہ چاہے وہ ضمانتیں ہیں، چاہے وہ حکومت کی تبدیلی ہے، چاہے وہ اسپیکر کا ایٹیٹیوڈ ہے، چاہے وہ چیف منسٹر کا حوالہ ہے، جو بھی ہو انصاف تو ان کہتے ہیں نا وٹ، پنجابی میں کہتے ہیں وٹ تے پیا انصاف. یہ رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور آج بھی یہی ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جس تمطراق سے یہ استعفے پھینکے گئے تھے، کیا آپ کو وہ منظرنامہ یاد ہے؟ میں وہی کہنے لگی تھی کہ یہاں پہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ یہ وہی استعفے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ منظور کریں اور آج ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑا ریلیف مل گیا. اور حلق پھاڑ کر شاہ محمود قریشی اور علی احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے تقریریں کی اور جسٹیفائی کیا اپنا ایکٹ یہ کہہ کے کہ ہم جمہوریت کی اسپرٹ میں رہتے ہوئے اس وقت منہ پر مار رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے جو غیر ملکی سازش کی وجہ سے جس نے عمران خان صاحب کو نکالا. یاد ہے نا سب کچھ وہ. پھر اس کے بعد آپ 3 مہینے تک مطالبہ کرتے رہے کہ ساڈے استعفے جلدی نہ بنو. تو اسپیکر نے کہا کہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں اس کی تصدیق کروں گا. آپ نے جلسوں میں کہا تیری ایسی دی تیسی اسپیکر دی، کوئی ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس. چلیے ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہم سارے آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے. پھر آپ اکٹھے ہو کے چل دوڑے اسمبلی کے اوپر. وہ تو بھلا ہو اسپیکر صاحب کا بھاگ گئے، وہ ان سچویشن کو اوائڈ کیا انہوں نے. یاد ہے نا سب کچھ آپ کو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب حکومت نے استعفے ماننے شروع کیے یا اسپیکر نے اسمبلی کے، تو پھر یہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ. ناٹ اونلی دس، دے وینٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ 41 آدمیوں نے وہاں مظاہرہ کیا پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہمارے استعفے واپس کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں انتہائی معصوم سا سوال، اوے کی ہو گیا تہاڈی شرم حیا نو، کی ہو گیا تہاڈی غیرت نو؟ کیڑا ایکٹ تہاڈا غلط سی تو کیڑا ٹھیک سی؟ استعفے دینا غلط تھا، اس کی منظوری کے لیے دباؤ ڈالنا غلط تھا، پھر 41 واپس مانگنا غلط تھا. اب آپ کو ریلیف مل گیا، وہ تو مل ہی جانا تھا. جیسا میں نے آپ کو کہا وہ ریلیف تو گارنٹیڈ ہے. اینی وے میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس بات کی کہ آپ انتظار بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی تو انہوں نے صرف اس حکم کو معطل کیا ہے نا. آپ دیکھیے اسد عمر صاحب نے خط لکھ دیا اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب آپ اسپیکر کی کرسی ہمارے حوالے کریں جناب، ہم تو آئے کہ آئے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بے صبری کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا نا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اسی طرح. اب آ جائیں آپ جیل بھرو. ایک طرف آپ راجہ ریاض صاحب انہوں نے کہا ہے خالی کریں. ایک طرف وہی میں نے کہا نا کہ اسپیکر کی کرسی واپس دیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہمیں واپس دیں. ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تاریخ آئی ہے. انہیں موت کی طرح یقین ہے کہ فیصلہ ساڈے آ کے جانا ہے، لہٰذا ہونے تو مطالبہ کر دو. یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ملک میں پہلی دفعہ ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، جیل بھرو طریق. اس کے اوپر 3 بیانات جو ہیں وہ جس طریقے سے 72 گھنٹے میں خان صاحب نے چینج کیے. میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیا ہے. مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں، مجھے نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی میری ریزرویشن ہے. میرے خیال سے ان کے لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنا چاہے جھوٹ بولیں. نیچے سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. اس کے بعد نہ اس کے اوپر عقل کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر سوجھ بوجھ کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر جمہوری روایات کا اطلاق ہو سکتا ہے. بس لیڈر نے جو فرمایا. 4-5 تو ان کے بیانیے اس حوالے سے آ گئے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. آج ایک نیا آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انتخابی امیدوار ہیں وہ گرفتاریاں نہیں دیں گے. تو یہ آج ایک اور بھی اس میں ہے کہ وہ دیں گے جو پارٹی کے آفس بیرر ہیں، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، مرکزی صوبائی رہنما کارکن گرفتاریاں دیں گے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ سنجیدگی سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے کہا گیا، کسی ایک شخص نے کہا جیلیں کم پڑ جائیں گی، نئی جیلیں بنانی پڑیں گی. عثمان ڈار نے کہا، ہمارے دوست ہیں. تو دیکھیں گے ہم بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی دیکھیں گے، تماشا ہوگا. اچھا یہ بھی بخاری صاحب سنا جا رہا ہے کہ رجسٹریشن کرانی شروع کر دی ہے کارکنان نے اس جیل بھرو تحریک کے لیے.
تو یہ دیکھیے کیا procedure ہے؟ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوئی. 25 مئی کا سونامی بھی ہمیں یاد ہے, 29 نومبر کا انقلاب بھی ہمیں یاد ہے. یہ سارا کچھ جو ہے آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے, اور خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن اس لیے لینے چاہیے کہ ان کا بیانیہ بھی اسی طرح سے اسی رفتار سے سکڑ رہا ہے. یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, آج بھی انہوں نے ڈھنگ کی بات کی ہے کہ اب تحریک انصاف ہر در پہ دستک دے رہی ہے کہ وہ ساڈی مدد کرو, چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, چاہے وہ صدر پاکستان, ان کو کہہ رہے ہیں خط لکھ دیں, آپ خط لکھ دیں. جو صدر صاحب ہیں وہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے بندے ہیں, انہوں نے 1 منٹ نہیں لگانا, خط انہوں نے لکھ دیا, چیف آرمی اسٹاف کو بھی لکھ دیا, چیف الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب ہونی ہے. ادروائز ہمارے وقتوں میں, اچھے وقتوں میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا تھا, اور صوبائی حکومتیں صرف عمل درآمد درخواست ڈالی نا صدر صاحب نے, الیکشن کمیشن نے کرنا ہے حتمی فیصلہ. تو یہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں منظرنامہ کیا ہے. منظرنامہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کہتا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم تو نہیں کرا سکتے. آئی جی خیبر پختونخوا بھی کہہ چکے, وہ آئی جی پختونخوا بھی کہہ چکے. اب پنجاب کے چیف سیکرٹری نے بھی کہہ دیا اچھا کہ جناب ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے بندے نہیں ہیں. تو کیسے ہوگا الیکشن؟ آسمان پہ ہوگا یہ. دوسری بات, خان صاحب جلدی میں کیوں ہیں, یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس. ان کا خیال یہ ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہوگا ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو ریالٹی, اور وہ جو ان کا خواب ہے 2/3 کا وہ جو ہے وہ انہیں مل جائے گا. لیکن بھائی صاحب خان صاحب اس طرح سے بھی تو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نا, مطلب یہ تو اب نون لیگ کے اپنے رہنما کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت لے کر اپنے سر ڈال کر, ابھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی مہتاب عباسی صاحب کی, تو وہ اپنے رہنما کہنا شروع ہو گئے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی. پھر جتنی اب آپ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سچویشن نہیں کنٹرول میں آ رہی ہے, IMF کی ڈیل ہے, چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہے, سچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی, تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ جتنی دیر یہ رہیں گے شاید مزید گندے ہو جائیں. اس طریقے سے بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ نہیں, ان کے اوپر اگر چیزیں ڈلیں گی اور ان سے نہیں کنٹرول ہوں گی تو لوگوں کا ووٹ ہمارے حق میں آئے گا, تو ذرا صبر کر لیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے اتنی کمال کی بات کی ہے. تھوڑا سا جو خان صاحب کے خلاف مقدمے ہیں ان کے فیصلوں کا نا انتظار کر لیا جائے تھوڑا سا, مطلب سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا.